اس طرح سے کچھ فتنے فساد پھیلتے ہیں، کچھ فتنے فساد اس طرح سے آگ کی طرح آگے بڑھتے ہیں کہ وہ آپ اس کو اگر ریشو پروپورشن دیکھیں کہ وہ ایکچول نیڈ کتنی ہے اس کی، اور دوسری طرف یہ کہ اس کو پش کتنا مل رہا ہے. وہ اس کی ایک ایگزامپل یہ LGBT والی ہے کہ جس کے اندر ضرورت یا لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے پرابلم جو ہیں وہ یا جس کو پش کیا جا رہا ہے. یہ خبریں میں کچھ پڑھ رہا تھا، یہ آپ بھی بلکہ اس کے بارے میں دیکھیں کہ خبر کیا ہے کہ جو مختلف سکولز ہیں ان کے ہاں بچوں کی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے کہ انہوں نے واش روم کس واش روم میں جانا ہے. جینڈر نیوٹرل واش رومز چھوٹے بچوں کی ایج کے اوپر، اور اس کے اندر بھی کہ یہ میل ہے یہ فیمیل ہے، یہ وچ ایور لکھا ہوا ہے اس کے اندر. پیرنٹس کمپلینٹ کر رہے ہیں اسکول ایڈمنسٹریشن کے بارے میں یا وہ سو کر رہے ہیں اسے. اور اس طرح کی ایک بحث ایسی چل گئی ہے کہ آپ جسٹ امیجن کر کے دیکھیں نا کہ ایک چھوٹے معصوم بچے کو انڈرسٹینڈ کر کے دیکھیں آپ اس کو کس طرح گائیڈ کریں گے کہ یہ کون سا واش روم کیا ہے. یا یہ کہ جو بڑے بھی ایون ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کنفیوژن کتنی کریٹ ہوگی کہ ابھی عام طور پہ کیا ہوتا ہے سپورٹس کے یا اولمپکس کے اندر یا کہیں پر بھی میل اور فیمیل کی ٹیمز ہوتی ہیں. اب وہ ٹرانس وومن اس کے اندر ایک ٹیم کے اندر آ رہی ہیں یا ٹرانس مین ایک کے اندر آ رہا ہے، عورتیں کمپلین کر رہی ہیں کہ بھئی یہ کمپیٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہمارا کیا ہوگا، ہماری سپورٹس کہاں پہ جائے گی. اس طرح سے نا یہ سوسائٹی کے اندر ایک عجیب طرح کی کنفیوژن اور ایک اجانی کیفیت جو ہے نا وہ کریٹ کر رہے ہیں. پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدس ایک رشتہ رکھا ہے میرج کا، ایک تو پہلے اس میں گن سارا گھول دیا کہ نہیں وہ تو اب جو دو شادی شدہ ہوں گے، ایک طرف وہ پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ پولی گیمی کے خلاف کمپین، اتنی بڑی کمپین پولی گیمی کے خلاف کہ ایک بندہ دو شادیاں کیسے کر سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اب کیا آگے بات کہاں چلی گئی ہے کہ وہ تو ایک بات الگ ہو گئی کہ گیز اور لیسبینز کی شادیاں لیجیٹیمیٹ ہو گئی ہیں. یہ اس سال گرمیوں کی اب انڈیا کی طرف بھی آ گئے کہ سولو میرج ہوئی ہے ایک، وہ لڑکی جس نے اپنے آپ سے شادی کی ہے. دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس کو پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے اسے. انڈیاز فرسٹ پہ انڈیا، اور گجرات کی ایک لڑکی ہے جس نے سیلف میرج کر رہی ہے، وہ اپنے ساتھ وہ شادی کر رہی ہے. کیا مطلب ہے اس کا، کیا مطلب شادی اپنے ساتھ کر رہی ہے وہ. پھر یہ جو پچھلے سال کی خبر تھی کہ گے کپل تو ٹھیک ہے وہ پرانی بات ہو گئی ہے تو اب، لیکن اب کیا ہے 3 بندے اپنے ایک بچہ انہوں نے جو لیا اڈاپٹ کیا اور اس کے جو نا برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر وہ تینوں اپنا نام لکھوا رہے ہیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرج اب 2 میں کیوں ہو، صرف کلے کی بھی ہو سکتی ہے، 3 بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ سوسائٹی میں بہت کامن پریکٹس ہو گئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ابتدا ہوتی ہے ایک گند کی اور پھر اس کے بعد وہ گند پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سوسائٹی کے اندر آگے جاتا ہے، وہ جو بیماری ہوتی ہے نا وہ آگے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. پہلے کیا خراب کر دیا، شادی کے کانسیپٹس کو اس پہ جا کے نیرو ڈاؤن کر دیا کہ نہیں بالکل بھی نہیں، پولی گیمی ہو ہی نہیں سکتی، ایک بندہ جو ہے وہ ایک ہی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا. جہاں مرضی دنیا جہاں میں منہ مارتے پھریں. اوپن میرج کا کانسیپٹ دے دیا کہ ٹھیک ہے اوپن میرج یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے ہسبینڈ وائف ایگری کریں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ کرسچن لاء کے اندر تو بالکل بھی اجازت نہیں تھی. تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں اوپن میرج کے ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے الاؤ کر رہے ہیں، اگریڈ ہے کہ جو مرضی جہاں مرضی افیئر چلائے، منہ مارے، جس طرح مرضی ایکسٹرا میریٹل افیئرز رکھ لیں، وہ ہم ایگری کرتے ہیں اس کے اوپر. پھر اس کے بعد یہ گیز لیسبینز کی وجہ سے شادی کے اس رشتے کو خراب کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو میں کہہ رہا ہوں سولو میرج یا 3 بندوں کا نام لکھوایا جا رہا ہے اور سارا کے سارا اس کہتے ہیں نا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا. اے لوگو، اے انسانیت، بلکہ وہ مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، تقوی اختیار کرو، خدا کا کوئی لحاظ رکھو، کوئی ڈر رکھو خدا کا، جس تو تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا. یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا خلقناکم، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ 2 دفعہ 2 ڈفرینٹ مقامات کے اوپر یہ بات بتائی ہے اور بگاڑ کے رکھ دیا ہے ان باتوں نے، اس سوشل آرڈر نے اس چیز کو. تمیز کا دائرہ یہاں تک بھی محدود نہیں ہے. ابھی آپ گوگل کے اوپر نا کہیں پر یہ سرچ کر کے دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر اتنی سی ٹرم کو سرچ کر کے دیکھیں. ایک کیمبرج کے ایک پروفیسر ہیں،
اس نے سجیسٹ کیا ہے یہ بات کہ جیزس جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے بہت احترام کے قابل، وہ ٹرانس تھے، وہ بھی ٹرانس تھے. اور بحث کے لیے موضوع کیا بنا رہے ہیں جی؟ وہ ان کی پینٹنگز دیکھیں اور ان کے بارے میں یہ دیکھیں، یہ باڈی جو ہے نعوذ باللہ یہ ایک ٹرانس کی باڈی ہوتی ہے اس طرح کی، جس طرح کی پینٹنگز بنائی گئی ہیں. فرسٹ آف آل بھائی پینٹنگز ہیں وہ کس نے بنائی ہیں؟ پینٹنگز 12th سینچری کی ہیں، 8th سینچری کی پینٹنگز ہیں. خاص طور پہ انلائٹمنٹ ایج کی جو دور آیا تھا وہاں پہ زیادہ پینٹنگز بنی ہوئی ہیں 15th سینچری کی. وہ پینٹنگز کی وجہ کے اوپر اتنی زیادہ آپ بلیسفیمی کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کہیں، اس قدر توہین ہو. مسلمانوں کو اس موضوع کے اوپر ایشو اٹھانا چاہیے، اور کوئی خاموشی ہے، پوری طرف خاموشی ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی. بائبل کے اوپر یہ لوگ ایون اس چیز کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں کہ ہاں بائبل کی بھی نا ری ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے، کم از کم 10-12 سالوں سے بائبل کی نا ری ٹرانسلیشنز دوبارہ ہو رہی ہیں. ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ورژنز آتے رہتے ہیں، لیکن اب جو لیٹسٹ ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر کیا ہے کہ نہیں، گاڈ کے لیے بھی یا ہیومنز کے لیے بھی، یا جو مخاطب ہیں نا ان کے لیے بھی نا جینڈر نیوٹرل ورڈز استعمال کیے جائیں. ہی شی اور یہ جو ٹرمز ہوتی ہے نا ہر ہز، یہ ٹرمز نہ آئیں بیچ کے اندر نا، جینڈر نیوٹرل ہم ہو جائیں بالکل ہی. تو اس طرح سے بائبل کی بھی ٹیچنگز ہیں نا ان کو بھی اس طرح کیا جا رہا ہے. کیمبرج یونیورسٹی یعنی کہ جہاں پر ہم لوگ اتنا زیادہ ایک پرائڈ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے جو بچے ہیں وہ کون سا سلیبس پڑھ رہے ہوں گے، ہم کہیں گے پراؤڈلی کہیں گے آکسفورڈ کا پڑھتے ہیں، کیمبرج کا پڑھتے ہیں، کیمبرج یونیورسٹی میں سے فلانی چیز ہو گئی ہے، کیمبرج یونیورسٹی کے فلانے ایگزامز ہم دے رہے ہیں. ہم او لیولز کے اوپر کتنا زیادہ پرائڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ، اور وہاں کے پروفیسرز کا یہ گند والا حال ہے. آپ امیجن کر کے دیکھیں، جسٹ امیجن. بلائنڈلی ہم فالو کر رہے ہیں ان کو کہ بس یہ ہے تو لیبل لگا ہوا ہے، کامیابی ہے. اور ابھی آپ لوگوں نے ریسنٹ خبریں یہ بھی دیکھی ہوں گی، ابھی کل پرسوں کی خبر آئی ہے کہ اسلام آباد کے اندر 500 سے زیادہ HIV کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان دا لاسٹ فیو منتھس. بوائز یا ینگ مین جن کی ایج 18 سے 25 کے درمیان میں ہے. ریممبر کہ یہ صرف رپورٹڈ کیسز کی بات ہو رہی ہے. اگر 500 رپورٹڈ کیسز ہیں تو وی کین ایکسپیکٹ کہ اس سے فیو ہنڈریڈز اور اوپر بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے، نیچے ہی خبر کے آپ دیکھیں گے نا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا کاز کیا بنا تھا. مین ہیونگ سیکشل ریلیشنشپ ود مین، مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق یا ٹرانس کے ساتھ تعلق. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا ٹرانس کا امبریلا بہت بڑا ورڈ یوز کر دیتے ہیں، اس میں ہر طرح کی چیز کی ڈال دیتے ہیں، انٹرسیکس کو بھی ڈالتے ہیں، باقی بھی ڈال دیتے ہیں. پھر یہ دوسری خبر جو آئی ہے اس کے اندر جنرلی کہ پنجاب میں اتنے کیسز، سندھ میں اتنے کیسز، اور کلیئر کٹ ریزن جو ہے نا وہ یہ فحاشی ریزن ہے. پاکستان میں اور بھی ریزن بہت آرام سے ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ہیلتھ کیئر اتنا پور ہے، لیکن یہاں پہ جو رپورٹس آئی ہیں نا اس میں کلیئر کٹ یہ والا ریزن بیان کیا جا رہا ہے، کلیئر کٹ یہ والا بیان کیا جا رہا ہے ریزن. یہ وقت وہ والا آ گیا ہے کہ اس قدر ایگریسولی اپنے فیملیز کو اور اپنی سوسائٹی اور اپنے کلچر اور اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے. اور باقی دنیا کے اندر بھی نا ضرورت ہے اس بات کی کہ ریلیجن کو پرووک کیا جائے. یعنی کہ مثال کے طور پہ رشیا نے بہت کلیئر کٹ اس کے اوپر سٹانس لیا LGBT پروپیگنڈا کے اوپر. رشینز تو آرتھوڈاکس کرسچنز ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس کے اوپر سٹانس لیا ہے. تو ایون ریلیجن جو ہے نا وہ بھی اس کے آگے ایک بیریئر بن سکتا ہے. لیکن جس طرح سے یہ آفت پھیل رہی ہے دنیا کے اندر، اس کے لیے ہر ایک کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر توجہ کرنی پڑے گی اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا.